حضرت آدم علیہ السلام روح زمین پر بسنے والے تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ ان سے پہلے کوئی بشر نہ تھا۔ ان کے بعد جو بھی پیدا ہوا وہ آپ علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ شرف بخشا کہ انہیں اپنے مبارک ہاتھوں سے انسانی صورت میں پیدا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام دنیا کے کونے کونے سے جمع کی گئی مٹی سے پیدا کیا گیا اور پھر ان میں اپنی روح پھونکی گئی۔ جب روح ان کے سر کی طرف سے داخل کی گئی تو ان کو چھینک آئی، تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا الحمدللہ، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام زمین سے جمع کی گئی مٹی سے پیدا کیا گیا تھا جو مختلف رنگوں کی تھی۔ وہ کہیں سفید تھی تو کہیں کالی، کہیں سرخ تھی تو کہیں درمیانی، کہیں نرم تھی تو کہیں سخت۔ تو ان کی اولاد بھی مٹی کی خاصیت سے ہی پیدا ہوئی۔ ان میں کچھ سفید ہیں تو کچھ کالے، کچھ سرخ ہیں تو کچھ درمیانے رنگ والے، کچھ نیکوکار ہیں تو کچھ بہت ہی گناہ گار ہیں، کچھ نرم ہیں تو کچھ سخت طبیعت کے مالک ہیں۔ جس وقت حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے وہ جمعے کا روز تھا اور انہیں اسی دن ہی جنت میں داخل کیا گیا اور اسی روز ہی جنت سے باہر نکالا گیا۔ اور جب حضرت آدم علیہ السلام کی موت واقع ہوئی تو وہ بھی جمعے کا ہی دن تھا، اور جب قیامت قائم ہوگی تو وہ بھی جمعے کا ہی دن ہوگا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کا قد 60 ہاتھ لمبا تھا، یعنی کہ 40 میٹر۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ وہ فرشتوں کی جماعت کو سلام کہیں اور سنیں کہ وہ کس طرح سلام کا جواب دیتے ہیں۔ آپ کی اولاد کا یہی سلام کا طریقہ ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ تو فرشتوں نے سلام کے جواب میں کہا وعلیکم السلام، تم پر بھی سلامتی ہو۔ جب اسلام دنیا میں آیا تو یہی حکم دیا گیا، جب ایک دوسرے سے ملیں تو السلام علیکم کہیں اور سلام کے جواب میں وعلیکم السلام کہیں۔ اسی طرح ہم اپنے ملنے والوں کو امن و سلامتی کا پیغام دیتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی اور آدم کو سجدہ کیا۔ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام ضروری چیزوں کے نام بتا دیے جن کو لوگ ان چیزوں سے پہچانتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہر جانور، ہر پرندے، حیوان، انسان، سمندر، پہاڑ، اونٹ، شیر، گویا سب چھوٹی بڑی اشیاء اور ان کے افعال و حرکات کے نام سکھا دیے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا تم بھی ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ تو فرشتوں نے کہا اے پروردگار، تیری ذات پاک ہے، جتنا علم ہمیں تو نے بخشا ہے اس کے سوا ہمیں کچھ معلوم نہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ تو دانا اور حکمت والا ہے۔ تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب انہوں نے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں آسمان اور زمین کی تمام پوشیدہ باتوں کو جانتا ہوں۔ ابلیس یعنی شیطان فرشتوں کی جماعت سے تعلق نہیں رکھتا تھا، بلکہ وہ ایک جن تھا۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا ہے اور جنات کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے بنایا ہے۔ فرشتوں کی ایک صفت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ جس کام کا انہیں حکم ہو وہ بجا لاتے ہیں۔ فرشتوں کے برعکس جنوں میں بعض اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانتے ہیں اور بعض اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں تو تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس کہنے لگا میں اس سے افضل اور بہتر ہوں کیونکہ میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی کا بنا ہے۔ شیطان نے فخر کیا، غرور کیا، تکبر کیا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھا، اپنے آپ کو بڑا جانا، حضرت آدم علیہ السلام کو کمتر اور حقیر سمجھا۔ اس کا عذر بڑا ہی بیکار اور غلط تھا۔ جب ابلیس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو گئے اور حکم دیا کہ میری بارگاہ سے نکل جا، تو مردود ہے، اور اس کا مقام اور مرتبہ بھی چھین لیا۔ شیطان اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا کہ مجھے قیامت تک زندگی دے دو، یعنی کہ مجھے قیامت تک موت نہ آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت تک زندگی عطا فرما دی۔ جب اس کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ وہ قیامت تک زندہ رہے گا تو اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں بنی آدم کا دشمن رہوں گا، انہیں گمراہ کرتا رہوں گا،
انہیں وسوسے ڈال کے راہ راست سے ہٹاتا رہوں گا، انہیں شرک کرنے پر مجبور کر دوں گا، انہیں شرک کرنے کی دعوت دوں گا، انہیں گناہ کرنے پر اکساؤں گا، ان کے آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف سے انہیں گھیر لوں گا اور گمراہ کر دوں گا۔ اور اب وہ جو انسان شیطان کی بات مانتا ہے وہ بہت ہی بد نصیب ہے، اور جو شیطان کی بات نہیں مانتا وہ بہت ہی خوش نصیب ہے۔ شیطان کو جنت سے نکال کر حضرت آدم علیہ السلام کو وہاں آباد کیا گیا۔ آپ جنت میں اکیلے تھے، آپ کا کوئی ساتھی نہ تھا جس سے انہیں تسکین ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے حوا نام کی ایک عورت کو پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام حوا کو پا کر بہت خوش ہوئے، اس کے ساتھ جنت میں خوشی خوشی رہنے لگے۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے اس خاتون کا نام پوچھا تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا حوا۔ تو فرشتوں نے پوچھا اس کا نام حوا کیوں ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کیونکہ وہ ایک زندہ وجود سے پیدا کی گئی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دونوں جنت کے پھل کھاتے تھے، ان کے باغات کی سیر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو کہا کہ تم دونوں جنت کے جس مقام پر جانا چاہتے ہو جا سکتے ہو، جو کھانا چاہتے ہو ایک درخت کے قریب جانے اور اس کا پھل کھانے سے منع کر دیا، اور فرمایا کہ اگر تم نے اس درخت کا پھل کھایا تو تم ظالموں میں شمار کر دیے جاؤ گے۔ ایک دن ابلیس حضرت آدم علیہ السلام اور اس کی اہلیہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کو اس درخت کے قریب جانے سے کیوں منع کیا ہے، اس درخت کے پھل کھانے سے کیوں منع کیا ہے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام بولے ہمیں نہیں معلوم۔ تو شیطان نے کہا کہ یہ ایک ایسا درخت ہے جو کوئی بھی اس کا پھل کھائے گا وہ ہمیشہ زندگی پائے گا، اس کو موت نہیں آئے گی، اور وہ ایسی بادشاہت کا مالک ہوگا جو کبھی ختم نہ ہوگی۔ اس نے قسمیں کھا کھا کر اپنی بات کا یقین دلا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا نے ابلیس کی بات مان کر وہ پھل کھا لیا۔ جیسے ہی انہوں نے پھل کھایا تو ان کے جسم سے جنت کے کپڑے اتار لیے گئے اور وہ دونوں بے لباس ہو گئے، اور اب وہ جنت کے پتوں کو توڑ توڑ کر اپنے جسم کو چھپا رہے تھے۔ تو تب ان کو احساس ہوا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کر کے بہت سخت گناہ کر دیا ہے۔ وہ اپنے اس فعل کی وجہ سے بہت نادم اور شرمندہ تھے، مگر بھول ہو چکی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنی غلطی اور کوتاہی کی معافی مانگی اور خوب توبہ کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ تو قبول کر لی، لیکن حکم دیا کہ دونوں جنت سے اتر آؤ، اور ان کو بتایا کہ شیطان ان کا کھلا دشمن ہے۔ انہیں ہر چیز بنانے کے طریقے بتائے۔ زمین پر آ کر انہوں نے سب سے پہلے جو کھانا کھایا وہ اس طرح تیار ہوا کہ جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس گندم کے کچھ دانے لے کر آئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے کہنے پر دانوں کو زمین میں بویا اور وہ اگ گئے، اور پھر وقت آنے پر دانوں کو کاٹا اور پھر بھوسی سے دانوں کو علیحدہ کیا، پھر پیسا اور پھر گوندا، اور پھر اس کے بعد اس آٹے کی روٹی پکائی اور اسے کھایا۔ اس طرح نہایت محنت اور مشقت سے کھانا ملا۔ کھیتی باڑی کے علاوہ انہوں نے جانور پالے، کپڑوں کی بنائی کی، انہیں پہنا اور اپنی رہائش کے لیے گھر بنائے۔ زمین پر اترنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی بہت سی اولادیں ہوئی۔ ان کے ہاں ہمیشہ ایک جوڑی یعنی ایک بیٹا اور ایک بیٹی پیدا ہوتی تھی۔ جب اولاد بڑی ہوئی تو انہیں حکم ملا کہ ہر لڑکے کی شادی دوسرے لڑکے کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے کریں، دوسرے کی شادی پہلے لڑکے کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی سے کریں، یعنی کہ اس لڑکی کے ساتھ شادی کرنا جائز نہ تھا جو لڑکے کے ساتھ ہی پیدا ہوئی ہو۔ اب ان کی اولاد ہوتی چلے گئی۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد در اولاد دنیا میں بستی چلے گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں بعض لوگ بڑے نیکوکار تھے اور بعض بہت گناہگار تھے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانتے تھے۔ ان میں سے ایک قابیل بھی تھا جس نے اپنے بھائی حابیل کا حسد کی وجہ سے قتل کر دیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے تو ان کا قد 60 ہاتھ لمبا تھا، یعنی کہ کم و بیش 40 میٹر لمبائی بنتی ہے۔ گویا حضرت آدم علیہ السلام بڑے لمبے قد والے تھے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ ان کی اولاد کے قد چھوٹے ہوتے چلے گئے۔ آج جس طرح ہمارے قد ہیں، یہاں آ کر قد روک دیے گئے، تاہم اب بھی کچھ لوگ بڑے قد والے ہیں اور بعض لوگ بہت چھوٹے قد والے ہیں۔ مورخین کے مطابق
حضرت آدم علیہ السلام جب وفات پائے تو ان کی اولاد در اولاد کی تعداد 4 لاکھ کے قریب پہنچ چکی تھی، اور حضرت آدم علیہ السلام 1000 سال تک زندہ رہے۔ اور جب حضرت آدم علیہ السلام فوت ہوئے تو وہ جمعے کا ہی دن تھا۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے پاس جنت کا کفن اور جنت کی خوشبو لے کر آئے اور ان کے بیٹے شیش علیہ السلام سے تعزیت کی۔ انہوں نے اپنی وفات سے پہلے اپنی اولاد کو شیطان سے دور رہنے اور اس کے مکر و فریب سے بچنے کی وصیت کی اور مشکل اوقات میں اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگنے کے لیے کہا۔ تو دوستو یہ تھی مکمل حضرت آدم علیہ السلام کی سٹوری۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ تو دوستو آج کے لیے اللہ حافظ، انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔